توبہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اتنا عظیم کرنے کا کام ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی توبہ کا اس قدر انتظار رہتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ توبہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، جو نتائج ہوتے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زہر بھی پی لوں تو میرے جسم کو کچھ نہیں ہوگا، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی یہ سوچنا بیوقوفی ہے کہ بندہ کرے میں گناہ بھی کر لوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا آپ نے کبھی زہر اس لیے پیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ کیا آپ کبھی آگ کے اندر اس لیے چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ کیا آپ کبھی اپنی گردن پہ رکھ کے گولی اس لیے چلا دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ جس طرح گولی چل جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت برا اثر ہے، جس طرح زہر پی لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے تباہ کر دے گی، آگ میں چھلانگ لگائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو آگ ہے، آگ پکڑے گی۔ ایسے ہی انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ گناہوں کے نتائج گولی سے، آگ سے اور زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جناب آدم جنت سے ان کو کیوں نکال دیا گیا تھا؟ ایک معمولی نافرمانی ہی تو تھی کہ اس دانے کے پاس نہیں جانا۔ قوم نوح کے اوپر سیلاب کیوں آیا تھا؟ اتنا بڑا سیلاب کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پانی اوپر گزر گیا، اور جناب نوح کا اپنا بیٹا بھی اس میں غرق ہو گیا۔ ان کے گناہ ہی تو تھے، شرک کا گناہ تھا جس کے اندر وہ مبتلا تھے۔ قوم عاد، اس کے اوپر تند و تیز ہوائیں اور آندھیاں کیوں چلی تھیں؟ اتنی تیز آندھیاں کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہیں، ان کے مکانات، ان کی چھتیں، ان کے درخت، ان کی ہر چیز جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دی، اور چند دنوں کے اندر، صرف 1 ہفتے کے اندر پوری کی پوری قوم ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے زمین کے اندر سے درخت کو جڑ سمیت اکھاڑ کے یوں پھینک دیا جائے۔ قوم سمود، ان کے اوپر چنگاڑ کیوں آئی تھی؟ اور عین برائی کی حالت میں ایسی چنگاڑ آئی کہ ان کے دل اندر ہی اندر پھٹ کے رہ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ قوم لوط کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ اور ان کو اللہ نے اٹھا کے آسمانوں تک، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نازل کی تھی؟ قارون کو زمین کے اندر کیوں دنسا دیا گیا تھا؟ فرعون کو دریا میں کیوں غرق کر دیا گیا تھا؟ ابو لہب اور ابو جہل کا عبرتناک انجام کیوں ہوا تھا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں زمینی اور آسمانی آفتیں جب بھی آتی ہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس وقت آتی ہیں جب وہ توبہ نہیں کرتے، جب وہ واپس نہیں پلٹتے ہیں، جب وہ ضد پہ اتر آتے ہیں۔ زمین پہ اثر ہوتا ہے، آسمان پہ اثر ہوتا ہے، پھلوں پہ اثر ہوتا ہے، پیداوار پہ اثر ہوتا ہے، جسم پہ اثر ہوتا ہے، اولاد پہ اثر ہوتا ہے، موت کے وقت اثر ہوتا ہے، قبر میں اثر ہوتا ہے، حشر میں اثر ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑا اثر جہنم میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔